اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آج ہم ایک ہی لفظ سیکھیں گے اور وہ لفظ ہے قربانی۔ کیا؟ بدن کی قربانی، ہونٹوں کی قربانی، ہدیے کی قربانی، مقبول قربانی، خوشبو، ہونٹوں کا پھل، ہم گیت بھی گاتے ہیں، حمد کی قربانی، بھلائی کی قربانی بھی ہے، سخاوت، خوشخبری یا خدمت کرنا یا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنا۔ اور پطرس میں کہتا ہے کہ پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کہ وہ کیا کرو، آپ روحانی قربانیاں چڑھاؤ۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کی کوئی بھی تعلیم محض علم بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ لوگ عمل کریں، عمل پیرا ہوں اور عمل پیرا ہو کر خدا کے نام کو جلال دیں۔ علم تو ابلیس بھی بہت رکھتا ہے، شاید ہم سے زیادہ وہ بائبل کو جانتا ہو، شاید نہیں بلکہ یقیناً بہت زیادہ جانتا ہے، لیکن عمل سے عاری ہے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو تم مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ یوحنا بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں جتنی بھی قربانیاں تھیں ان میں دوسروں کی جان لی جاتی تھی۔ ہاں جی، پرانے عہد نامے میں قربانیاں تھیں نا، دوسروں کی جان لی جاتی تھی، لیکن عہد جدید میں قربانیاں ایسی ہیں کہ اپنے آپ کو انڈیلنا پڑتا ہے، اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ نئے عہد کی قربانیوں سے جان جاتی نہیں ہے، دوسروں کی جان نہیں جاتی، بلکہ اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہاں ہماری معقول عبادت روحانی یعنی ایسی عبادت جو عقل اور دل سے ادا کی جاتی ہے۔ یہاں ہیکل میں بنی اسرائیل کی عبادت میں ظاہری رسومات کے مقابلے میں روحانی عبادت کو شامل کیا گیا ہے۔ روحانی طور پر ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک غیر ملہم کتاب ہے عہد نامہ لاوی۔ عہد نامہ لاوی 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، فرشتے خداوند کو دلکش خوشبو روحانی لوگی لوس اور خون کے بغیر قربانی پیش کرتے ہیں، یعنی لوگی لوس لکھا گیا روحانی قربانیوں کو۔ پولس رسول ہمیں کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دو، خدا کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ ہو۔ یاد رکھیں کہ قربانی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ ہو، اور نظر کرنے سے پہلے، قربانی سے پہلے نظر کرنا قابل غور بات ہے۔ اس کے لیے جو یونانی فعل استعمال ہوا ہے، اسے کاہن کے قربانی کو مذبح پر رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی رسول یہ چاہتا ہے کہ ایماندار اپنے بدنوں کو قربانی کے لیے خدا کے سامنے رکھیں، اپنے بدنوں کو خدا کے سامنے رکھیں۔ یہ بدنوں کو خدا کے حوالے یا سپرد کرنے کا اظہار ہے۔ عبادت کے لیے ایماندار کا کاہنانہ فعل ہے، یعنی جیسے کاہن جو ہے وہ عبادت کو لیڈ کرتا ہے، اور کاہن کا جو بنیادی فرض ہے وہ ہے ایماندار کے اور خدا کے درمیان میں کھڑا ہونا۔ لہذا
جب ایماندار شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے تو پھر ایماندار کو چاہیے کہ اپنے بدن قربانی کے لیے پیش کرے. ڈاکٹر آرتھر جیمز پرنسپل رہے ہیں گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری کے، میرے استاد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ بدن میں عقل، ذہانت، جذبات اور مرضی یا ارادہ پایا جاتا ہے. ان سب کی قربانی کرنا ضروری ہے. کیا کچھ ہے؟ عقل ہے، ذہانت ہے، جذبات ہیں، مرضی اور ارادہ. یعنی کامل طور پر ہم خدا کے ہاتھ میں اپنے آپ کو دے دیں. ہماری کوئی بھی زندگی کی جو چیز ہے وہ الگ نہ ہو. جیسے ایک کاہن جو ہے قربانی کو مذبح پر رکھ دیتا ہے اور وہ مذبح پر جل کر بھسم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مطلب بالکل جل کر راکھ ہو جاتی ہے. بعین ہی جب ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کریں تو ہمارا کچھ بھی بچنا نہیں چاہیے. جیسے پولس رسول جو ہے وہ رومیوں 12ویں باب میں یہ کہتا ہے کہ پس ہے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. ہم تبھی حقیقی زندہ قربانی پیش کر سکتے ہیں جب پاک دل کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کریں. ہمارے جذبات، ہماری ذہانت، ہماری عقل، ہماری زندگی کا ہر ایک شعبہ خدا کے قدموں میں ہو اور ہم اپنے آپ کو صرف خدا کی مرضی کے مطابق جب چلائیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے، تبھی ہم معقول عبادت کر سکیں، معقول طور پر قربان ہو سکیں گے. اور اسی لیے آج پولس رسول مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے، یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کریں. جب ہمارے جذبات ختم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، جس طرح قربانی جل جاتی ہے، تبھی ہم خدا کے جذبات کو سمجھیں گے. جب ہماری ذہنیت جل جائے گی جس طرح قربانی جل جاتی ہے، تب بھی ہم خدا کی ذہنیت کو سمجھیں گے. جب ہمارے ارادے جل کر خاک ہو جائیں گے جس طرح قربانی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے، تب ہی ہم خدا کے ارادے کو سمجھ پائیں گے. اور جب ہم یہ سب کچھ کو قربان کر دیں گے، تب ہمیں خدا کی طرف سے جو حکمت اور دانش اور عقل اور ارادہ اور ذہانت یا سوچ، جذبات ملیں گے، ہم ان کو سمجھ کر خدا کی مرضی کے مطابق چل سکیں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے. باپ بیٹے